بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 18 آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سوشیولوجی پارٹ 1۔ آج ہم نے ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بڑا اہم بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج بیسیکلی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ کون سے جو ہمارے عہدے ہوتے ہیں یا ہمارے مرتبے ہوتے ہیں وہ ہمیں خود بخود ملتے ہیں، اور کون سے ایسے ہوتے ہیں جن کو پانے کے لیے ہمیں بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور ان کو پھر کہتے کیا ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے منصب کی اقسام۔ منصب اور کار منصب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے عطا شدہ منصب اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اکتسابی منصب۔ تو سب سے پہلے ہم آج ڈسکس کرتے ہیں عطا شدہ منصب کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اسے حاصل شدہ یا نسبی منصب بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ منصب ہے جو پیدائشی طور پر کسی فرد کو خود بخود حاصل ہوتا ہے، یعنی اس منصب کو، اس عہدے کو، اس رتبے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑتی، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی اور ہمیں سٹرگل نہیں کرنی پڑتی۔ فرد اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، اس میں اس کا حسب و نسب، اس کی ذات، اس کا مذہب، اس کے جنس یعنی مرد یا عورت اور اس کی عمر شامل ہیں۔ یہ وہ مناصب ہیں جو خود بخود اس کی زندگی کے ساتھ ہیں، ان کے لیے فرد کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ منصب ناقابل تردید، ناقابل انکار ہیں اور مستقل ہیں، تبدیل بھی نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ جب ہم لوگوں نے آنکھ کھولی تو ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلم، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایسا منصب تھا جس کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑی، جس کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، جس کے لیے ہمیں سٹرگل نہیں کرنی پڑی، یہ ہمیں خود بخود مل گیا۔ یہ ہم جب آنکھ کھولی تو الحمدللہ مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تو یہ کیا تھا؟ ہمارا عطا شدہ منصب تھا۔ اب یہاں پہ اس نے بات کی جنس کی، کوئی لڑکا ہے تو کوئی لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکا بننے کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، سٹرگل نہیں کرنی پڑی، ٹھیک ہے۔ یہ عطا شدہ منصب تھا جو بائی برتھ آپ کو ملا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا۔ تو ایسا منصب جس کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، جو پیدائشی طور پر کسی فرد کو خود بخود مل جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ عطا شدہ منصب کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں بچوں کے اکتسابی منصب کیا ہوتا ہے۔ یہ بالکل اس کے الٹ ہے، جو ابھی ہم نے پہلا ڈسکس کیا، یہ اس کے الٹ ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اسے حاصل کردہ یا تحصیلی منصب بھی کہتے ہیں۔ اس کے حصول کے لیے فرد کو خاص صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ انفرادی صلاحیتوں اور محنت کی بنا پر ہر فرد کو اکتسابی یا تحصیلی منصب حاصل ہوتا ہے۔ ایک طالب علم ایف اے بی اے میں فرسٹ ڈویژن لے کر پاس ہوتا ہے، ایک تھرڈ ڈویژن میں اور ایک فیل ہو جاتا ہے۔ تینوں ایک ہی کلاس کے طلباء تھے۔ ان کے تحصیلی منصب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کیونکہ تینوں نے جیسی محنت کی اور جس قدر ان میں صلاحیت تھی اسی طرح ان کے نتائج نکلے اور ویسے ہی معاشرتی رتبے انہوں نے حاصل کیے۔ فرد ذاتی صلاحیتوں تربیت کی بنا پر جیسا کار منصب انجام دیتا ہے اسی طرح اسے تحصیلی منصب حاصل ہوتا ہے۔ ایک کھلاڑی رات دن مشق کر کے کھیلوں کے مقابلوں میں کالج کا سب سے اچھا کھلاڑی قرار پاتا ہے تو یہ اس کا اکتسابی منصب ہے، کیونکہ اس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے، سٹرگل کی ہے، کوشش کی ہے، تب جا کر کہیں اسے یہ منصب حاصل ہوا ہے۔ ایک لڑکا اپنی کلاس میں اول پوزیشن حاصل کر کے پہلا انعام حاصل کرتا ہے، اس کا یہ منصب بھی تحصیلی ہے۔ ایک کاشتکار رات دن محنت کر کے بہتر طریقہ کاشت کو اپنا کر 1 ایکڑ اراضی میں 40 من گندم اٹھاتا ہے، جبکہ اس کے پڑوسی پیداوار میں اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ضلع بھر میں پیداوار کے مقابلے میں اسے اول انعام ملتا ہے۔ اس کا یہ منصب تحصیلی منصب کہلائے گا۔ کیونکہ اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کی؟ محنت کی۔ اب دیکھیں، آپ کی کلاس ہے اگر، تو اس میں سارے بچے لائق نہیں ہوتے، کچھ بہت زیادہ محنت کر کے فرسٹ پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں، تو اس فرسٹ پوزیشن کو، یعنی اس منصب کو، اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے انہیں محنت کرنا پڑی، انہیں تگ و دو کرنا پڑی، ان کو سٹرگل کرنا پڑی، تب جا کر وہ منصب اس سے حاصل ہوا۔ تو بچوں، آج جو ہم نے پڑھا اس میں فرق یہ ہے
کہ ایک ایسا منصب ہوتا ہے جو ہمیں خود بخود مل جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنا پڑتی، اور ایک منصب ایسا ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنا پڑتی ہے، ہمیں کوششیں کرنا پڑتی ہیں، ہمیں سٹرگل کرنا پڑتی ہے، تب جا کر وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اسے تحصیلی منصب کہتے ہیں یا اسے اکتسابی منصب کہتے ہیں۔ ہوپ سو یہ چھوٹا سا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور پوچھیے گا، گروپ میں آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا۔ آپ کے لیے ٹاسک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایگزامپل ڈھونڈنی ہے کہ حاصل شدہ منصب کیا ہے، بک کے علاوہ ایگزامپل ڈھونڈنی ہے، اور کچھ ایگزامپلز آپ لوگوں نے ڈھونڈنی ہے اکتسابی منصب کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کا ٹاسک ہے، یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، اس سے آپ کا کنسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔